رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں. آج میں آپ کو کچھ کھجور کے مدنی پھول پیش کروں گا. احادیث مبارکہ میں سحری اور افطار میں کھجور کے استعمال کی کافی ترغیب ہے. یاد رکھیے، کھجور کھانا سنت، کھجور کو پانی میں بھگو کر اس کا پانی پینا یہ بھی سنت ہے. اس سے علاج تجویز کرنا یہ سب سنت ہے. بہت برکتیں ہیں کھجور میں اور بے شمار بیماریوں کا علاج بھی ہے. اور کھجور اور پانی کے ساتھ سحری کرنا سنت ہے. جی ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت مجھ سے فرماتے. کس سے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کرتا. تو سحری کرنا سنت، اور کھجور اور پانی سے سحری کرنا دوسری سنت. اور کھجور سے سحری کرنے کی ہمارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی. چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، کھجور بہترین سحری ہے. افطار کے وقت تو کھجور استعمال کی جاتی ہے، سحری کا شاید پتہ نہیں ہے. تو کھجور بہترین سحری ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور ایک مقام پر فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. تو اگر سحری میں کھجور اور پانی کا اجتماع کر لیا جائے، دونوں کو جمع کر لیا جائے، تو سبحان اللہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ادا ہوگی. ویسے یہ بھی عرض کر دوں کہ سحری جو ہے روزے کے لیے شرط نہیں ہے، ہاں سنت ہے. یہ فخر کرتے ہیں کہ جی میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، تو یہ فخر کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے کہ سحری سے محرومی ہو گئی. یہ برکت والا کھانا ہے. اور کھجور اور پانی تو پھر برکت در برکت ہوگی. اچھا، اسی طرح افطار کے وقت بھی کھجور سبحان اللہ جو اسے معروف ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جب تم میں کو روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے یا چھہارے سے، یعنی جو پرانی کھجور ہے اسے چھہارا کہتے ہیں. فرمایا وہ برکت ہے. برکت کیا ہے؟ کھجور یا چھہارا. اور اگر کھجور یا چھہارا نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کہ وہ یعنی پانی پاک کرنے والا ہے. سبحان اللہ. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے، نماز مغرب سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھہاروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی نوش فرماتے. تو کھجور میں بہت برکتیں ہیں. کچھ اس کے مدنی پھول، ڈیٹ پام کہتے ہیں شاید اس کو انگلش میں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحت نشان ہے، عالیہ کی عجوہ. عالیہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں مسجد قباء کی طرف ایک جگہ کا نام ہے. فرمایا عالیہ کی عجوہ یعنی عجوہ کھجور، یہ بہت ہی عظیم کھجور ہے، دنیا کی سب سے بہترین کھجور عجوہ ہے، مدینے کی کھجور. ہر بیماری سے شفا ہے. ایک روایت کے مطابق 7 دن تک 7 days روزانہ 7 عدد
عجوا کھجور کھانا جزام یعنی کوڑ میں نفع دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ارشاد ہوا، جس نے نہار منہ عجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 5445۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پتہ کون سی شخصیت ہے آپ کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، علم دین سیکھتے رہتے تھے، فاقے برداشت کیے، بہت تکلیفیں کی، مگر علم دین حاصل کیا۔ اور آج مسلمانوں کو سحر و افطار کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ روزہ کب بند کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، روزے کی نیت کب سے کب تک کی جا سکتی ہے، یہ بھی معلوم نہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کھجور کھانے سے کولنج نہیں ہوتا، بڑی انتڑی کا درد جس کو انگلش میں کہتے ہیں اپینڈکس، اور بہت آپریشن ہوتے ہیں اس کے، اچانک درد اٹھتی ہے اور سنا ہے کہ بہت شدید ہوتی ہے، اللہ ہمیں عافیت دے، تو پھر اس کو آپریشن کیا جاتا ہے۔ تو اگر کھجور جو کھائے گا اس کو کولنج یعنی اپینڈکس کا درد نہیں ہوگا۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفا نشان، نہار منہ کھجور کھاؤ، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت آخرت کی یاد کرنے والے بزرگ۔ گھر کے اندر قبر کھودی ہوئی تھی، اور جب نیکیوں میں سستی محسوس کرتے تو اس قبر میں جا کے لیٹ جاتے، اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی موت کی یاد کی توفیق دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حاملہ کے لیے کھجور سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں، اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں۔ حاملہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کے لیے بہترین آپ قرار دے رہے ہیں چیز کھجور کو۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب وہ وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، تو آپ تنہا تھیں، پریشان تھیں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، سورہ مریم پڑھی، اس میں یہ تفصیل ہے۔ تو کھجور کا ایک خشک درخت تھا، اس وقت اللہ کے کرم سے آپ نے اس کو چھوا یعنی ٹچ کیا تو وہ کھجور کا درخت تر و تازہ ہو گیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے اور آپ کی کرامت کہ اس کے اندر فوراً کھجوریں لگیں اور وہ پک گئیں اور وہ گریں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں، تو آپ کی پریشانی اور آپ کی کمزوری جو ہے وہ جاتی رہی۔ سورہ مریم بہت پیاری صورت ہے، قرآن پاک کی ہر صورت پیاری، ہر آیت پیاری، ہم پڑھنے والے سمجھنے والے بنے، اللہ نصیب فرمائے۔ اور ماہ رمضان میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں گے نہیں تو کب سمجھیں گے؟ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی مال میں جو اعتکاف ہو رہے ہیں، ایک ماہ کا، آخری عشرے کا، ہزاروں مقامات پر، جی ہاں ہزاروں مقامات پر، اس میں الحمدللہ قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، سنتیں بھی سکھائی جاتی، بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ مریض کے لیے شہد کا فرمایا ہنی بہترین چیز ہے اور اس میں شفا ہے، مگر یاد رکھیے کہ کوئی بھی علاج کرنا ہو تو طبیب یعنی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ شہد میں شفا ہے بلا شبہ ہے، مگر ہر مریض کے لیے نہیں، تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو بطور علاج پھر اپنے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ سیدی محمد احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاملہ کو کھجوریں کھلانے سے انشاءاللہ عز و جل لڑکا پیدا ہوگا۔
جو کہ خوبصورت، بردبار اور نرم مزاج ہوگا. سبحان اللہ. جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے وہ کھجوریں کھائے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ دے گا، اور وہ خوبصورت بھی ہوگا اور اس میں ٹالرنس بھی ہوگی، وہ بردبار ہوگا، پروقار ہوگا، پرسکون ہوگا، جلدی غصے میں نہیں آئے گا، اس کا مزاج بھی نرم ہوگا. جو فاقے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو اس کے لیے کھجور بہت مفید ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے، فل آف انرجی اور انسٹنٹ انرجی، فوری قوت کھجور کھانے سے حاصل ہوتی ہے. اور غالباً یہی حکمت ہوگی کہ کھجور سے افطار کی جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعض کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کھجور کھانے سے منہ میں دانے نکل آتے ہیں یا اور تکلیف ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو احتیاطی کریں. کھجور کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے. اچھا، اب روزے کے اندر فوراً ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور طرح طرح کے شربت پینے سے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ گیسٹرک پرابلم ہو سکتا ہے، تبخیر معدہ ہو سکتا ہے، لیور کی سویلنگ، جگر کا ورم بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی خطرہ ہے. تو کھجور کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے یہ نقصان ٹل جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ بھی کھائیں اور یہ بھی کھائیں، کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ وہ کھجوریں استعمال کریں. یعنی ٹھنڈا پانی پی لیا، نہیں توجہ رہی، حفظ غالب ہو گئی، تو اب چند کھجوریں کھا لیں، انشاءاللہ اس کا وہ خطرہ ٹل جائے گا. ٹھنڈا پانی پینا ویسے نقصان دہ، نارمل ہو تو یہ ٹھیک ہے. کھجور اور کھیرا یہ دونوں ساتھ ساتھ کھانا، ایٹ اے ٹائم کھانا، منہ میں جمع کرنا یا معدے میں جمع کرنا، یہ سنت ہے. اس طرح کھیرا یا ککڑی، کھجور اور تربوز ایک ساتھ کھانا یہ بھی سنت ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں. جو دبلا ہو تو اس کے لیے، کمزوری کے لیے بہت ہی بہترین علاج ہے اس کے اندر. ویسے تو سنت ہے تو مرحبا. اچھا، حدیث پاک میں مکھن کے ساتھ کھجور کھانا بھی سنت ہے، یہ بھی لکھا ہے. سبحان اللہ. بیک وقت یعنی ایٹ اے ٹائم پرانی اور تازہ کھجوریں کھانا بھی سنت ہے. جب شیطان کسی کو ایسا کرتا دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ پرانی کے ساتھ نئی کھجور کھا کر آدمی تن و من یعنی مضبوط جسم والا ہو گیا. اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزے رکھنے کی اور سحری افطار سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. رمضان 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 رمضان